اگر یہ سمجھے نا جی کہ ہم ان کے ان ہتھ کنڈوں سے گھبرا جائیں گے، ہم اپنے لیڈرز کو ملیں گے بھی صحیح، ہم اپنے لیڈرز کے پاس بھی جائیں گے، ہم ان کی خیر خبر بھی لیں گے اور اپنے ایک ایک ورکر کے پاس جائیں گے۔ یہ میں وارن کر رہا ہوں چیف منسٹر پنجاب کو کہ اپنے لا اینڈ آرڈر کی اور اپنی پولیس کی لگام دیں ان کو، کہ جس طرح وہ آگے جا رہی ہے یہ لوگ بہت تنگ ہیں، لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، لوگ اس وقت گھروں سے باہر آنے کو تیار ہیں، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک آٹے کے تھیلے پہ جس پہ آپ نے ایک ریجیکٹڈ پرسن کا فوٹو لگا دیا، آپ اس سے لوگوں کو آپ رام کریں گے؟ قطعاً یہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں دبا دیں، یہ ہمیں کہیں جی آپ ادھر کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم آپ کو بخشی خانے میں داخل کر دیں گے۔ اور بھائی ہم نے تو یہ بخشی خانے کیا، ہم نے تو اب خود دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ نے کیا 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 ہے، آپ یہ خود دیکھ لیں، ہم ان بخشی خانوں سے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ دیکھیں جی آج ہم یہاں سے میرے ساتھ میرے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب، ایک ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں، میں ایک ہمارے سابق ایم پی اے صاحب، ہم ادھر اکٹھے ہوئے، بلکہ گئے تو ہم فردن ہی تو اکٹھے ہوئے۔ ہمارے رانا مدثر صاحب ہیں، کونسلز ہماری عمر سرفراز چیمہ صاحب کی جو سابق گورنر ہیں، ہماری سابقہ جو ہیں منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد، ہمارے سینیٹر اجاز چودھری صاحب، ان کی آج ATC کورٹ میں ڈیٹ تھی۔ ہم وہاں پہ گئے، ڈیفینیٹلی ہمارے وہ لیڈرز ہیں، ہم ان کو ملنے گئے، ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمارا ایک حق ہے کہ ہم ان کو ملیں۔ دیکھیں آج جو ادھر ہوا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور خود ہمارے ساتھ جو ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارے ساتھ جو سلوک پنجاب پولیس نے کیا ہے، باقاعدہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ادھر ATC کورٹ میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وہاں پہ ان کا ایک DSP تھا جس کا نام آئی تھنک بلال تھا، بلال SHO ایک تھا سہیل۔ تو ہم نے ان کو کہا جی آپ تو الاؤ ہی نہیں کر سکتے ادھر کھڑے ہونا یا نہ ہونے کا، آپ کو تو اختیار ہی نہیں ہے۔ ہاں ہمیں اگر جائی صاحب کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں تو ہم چلے جائیں گے۔ ہم نے صرف ان کو ملنا تھا، ہماری وہ لیڈرز ہیں وہ ناحق کیسز میں ہیں، جس طرح آپ خود دیکھ لیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور جتنے بھی صنم جاوید ہیں، بلکہ صنم جاوید کے والد اور والدہ بھی ادھر آئے ہوئے تھے، بیٹی بھی ان کی آئی ہوئی تھی، ہمارے قائد عمران خان ہیں۔ تو وہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے تو میرے ساتھ خود انہوں نے ہاٹ ٹاک کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ادھر سے چلے جائیں، ہم آپ کو بخشی خانے میں بند کر دیں گے سب کو۔ یعنی یہ حالات ہیں جب اپوزیشن لیڈر کے ساتھ یہ سلوک ہے، پارلیمنٹیرین کے ساتھ یہ سلوک ہے، تو یہ رuthless والی بات جو یہ ٹک ٹاکر یہ فارم 47 کی جو چیف منسٹر ہیں ان کی سامنے آ رہی ہے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ ایک طرف ان کے MPAs معافیا منگوا رہے ہیں پنجاب پولیس سے، پھر ہم نے جائی صاحب آئے، جائی صاحب کو ہم نے بالکل اپنا موقف بیان کیا، انہوں نے کہا ان کو اجازت ہونی چاہیے، ان کو ملنا چاہیے، یہ بات انہوں نے کی، ہم ملے بھی صحیح۔ لیکن یہ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ذہنی فرعونیت ہے یہ اس حد تک بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اگر یہ سمجھے نا جی کہ ہم ان کے ان ہتھ کنڈوں سے گھبرا جائیں گے، ہم اپنے لیڈرز کو ملیں گے بھی صحیح، ہم اپنے لیڈرز کے پاس بھی جائیں گے، ہم ان کی خیر خبر بھی لیں گے اور اپنے ایک ایک ورکر کے پاس جائیں گے۔ یہ پنجاب گورنمنٹ جب یہ کھاتا کھلا پنجاب گورنمنٹ کا تو ان کے پاس 40 سیٹ رہ جائے گی، ہم اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھائیں گے، اور آپ کے توسط سے بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آج واقعہ ATC لاہور میں ہوا ہے اس پہ IG کو نوٹس لینا چاہیے، نہیں تو ہم پورے جتنے ہم ممبرز ہیں ہم اپنی پرویلیج موشن داخل کریں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ اصل اس صوبے کی جو حکمران جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہ بات کرنی تھی، اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک 80 سال کے بزرگ ہیں، وہ فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، 3 دفعہ کے وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد 2 دفعہ وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں، اور منسٹر تو کئی دفعہ رہ چکے ہیں، اور ان کا جو حال یہ کر رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر سے وہ انتقام اور ذاتی انا کی آگ نہیں جا رہی، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، رانا ثناء اللہ نے جو ایک irrelevant اور غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے، آپ ان کا دیکھ لیں کہ ان کی سینئر لیڈرشپ اس قسم کے بیان دے رہی ہے، اس پہ تو ان کو ایکشن یہ لیتے نہیں ہیں، ان کو ایکشن لینا چاہیے کم از کم۔ اور ہمارا بھی یہ
کل کور کمیٹی میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے ادھر، جس میں قریشی صاحب موجود تھے، کہ ہم FIR درج کروانے کے لیے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ جائیں گے، خصوصاً KPK میں ہماری گورنمنٹ ہے۔ تو میں یہ باور کروانا چاہتا ہوں ان سے کہ ان کی اوچھے ہتھکنڈوں سے ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور مقابلہ کریں گے۔ ہمارے جتنے ورکرز قیدی ہیں، ہمارے سرگودا میں کافی قیدی ہیں، میاں والی کے ہیں، اس میں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں میاں والی کے، ہمارے فارمر MNA امجد علی خان وہ میاں والی کے ادھر ہیں۔ ہم سب کو ملیں گے، جہاں جہاں پہ لاہور میں بھی ہم جائیں گے، یہ ہمیں نہیں روک سکتے، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر یہ اس طرح کی حرکات کریں گے تو یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ عجیب طریقے کر رہے ہیں کہ ہم 4 بندے ہیں، ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہم اپنے لیڈرز کو ملنے گئے ہیں، ہمارے وہ 9-11 ماہ سے وہ جیل میں ہیں، تو کیا ہمارا اتنا حق بھی نہیں بنتا؟ تو میں یہ کہوں گا، میں یہ اپیل نہیں کر رہا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میں وارن کر رہا ہوں چیف منسٹر پنجاب کو کہ اپنے لا اینڈ آرڈر کی اور اپنی پولیس کی لگام دیں ان کو، کہ جس طرح وہ آگے جا رہی ہے، یہ لوگ بہت تنگ ہیں، لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، لوگ اس وقت گھروں سے باہر آنے کو تیار ہیں، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک آٹے کے تھیلے پہ جس پہ آپ نے ایک ریجیکٹڈ پرسن کا فوٹو لگا دیا، آپ اس سے لوگوں کو آپ رام کریں گے؟ قطعاً یہ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ پوری طرح کنڈیمڈ کرتا ہوں اس پنجاب گورنمنٹ کو، جس طرح آج پنجاب پولیس نے وہی پرانی پولیس گردی والا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے جس طرح آج پارلیمنٹیرین کے ساتھ سلوک کیا ہے، آج یہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں انسان کے گرد اس کے دنوں کو پھیرتا ہوں، اور یہ دن کل آپ پہ آئیں گے جو آپ کی حرکات ہیں۔ میں اس پہ دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں یہ کنڈم کرتا ہوں، اور اس سے اگلی بات جو کل ایک واقعہ ہوا ہے ایچسن کالج کا، وہ آپ خود دیکھ لیں کس طرح یہ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر پرنسپل صاحب کو جانتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اس گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ایک پاکستان کے بلکہ آپ سب کانٹیننٹل کے سب سے پرانے جو ادارہ ہے بر صغیر پاک و ہند کا، اس کی آپ سازشیں کر رہے ہیں، اور ایک ایسا بندہ جو کہ اربوں روپے کی کرپشن میں آج چیما، اس کے بچوں کو آپ ریلیف دلوا رہے ہیں جس کے پاس اربوں روپے ہیں، اور اس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کا پرنسپل آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو اتنا بڑا ادارہ اتنے اچھے طریقے سے کے ساتھ چلا رہا تھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس گورنر کو سیک کرنا چاہیے، اس کی تو کسی 5ویں اسکیل کی ملازمت بھی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، جو گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ایچسن کالج کی سازشیں کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایس بابر علی صاحب تو پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں، جو ان کے مین بورڈ آف گورنر کے تھے، جن کا میرا خیال ہے مور دین 50 ایئرز وہ اپنی سروسز دے رہے تھے ایچسن کالج کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت جو پوزیشن لا اینڈ آرڈر کی جا رہی ہے، تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ اپنی پنجاب پولیس کو لگام دیں، یہ اپنی پنجاب پولیس کو سنبھالیں، نہیں تو یہ 12 کروڑ عوام ان سے نہیں سنبھالے جائیں گے۔ بچہ صاحب یہ بتائیں کہ MPA کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ جیلوں کو بھی وزٹ کر سکتا ہے بالحاظ اپنی رکنیت، تو کیا آپ اڈیالہ جیل بھی وزٹ کرنے جائیں گے؟ سر ہم ہر جگہ جائیں گے، اور بلکہ اب تو ہم ضرور جائیں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں، جب ATC کورٹ میں اصول یہ ہے کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ایک دن ہوتا ہے جس دن ایکیوزڈ آتے ہیں ادھر اپنی پیشی پہ، تو آپ ان کو ملتے ہیں۔ ہم جسٹ کرٹسی کال، ہمارے وہ لیڈر ہیں جی، ہمارے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں۔ جو ہمارے لیڈر اندر ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور محترمہ یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں، صنم جاوید ہیں، اس کے بعد ہمارے اعجاز چودھری صاحب ہیں، ہمارے اپنا عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہائیڈ ہیں، آپ خود دیکھ لیں، ہمارے حماد اظہر صاحب ہائیڈ ہیں، ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم ہر جیل میں جائیں گے، ہم ملیں گے اپنے ورکرز کو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں دبا دیں، یہ ہمیں کہیں جی آپ ادھر کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم آپ کو بخشی خانے میں داخل کر دیں گے۔ اور بھائی ہم نے تو یہ بخشی خانے کیا، ہم نے تو اب خود دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے، آپ یہ خود دیکھ لیں۔ ہم ان بخشی خانوں سے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ آپ نے
عورتوں کو, نہتی عورتوں کو, اور 75-80 سال کی محترمہ ڈاکٹر صاحبہ ہے جو کہ کینسر پیشنٹ ہے, اور ان پہ بھی آپ کو رحم نہیں آ رہا. تو میرا یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو گھبرا جائیں گے, انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ نے جو ایک بیان دیا ہے عمران خان کے متعلق دھمکی امیز لہجے میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہماری کور کمیٹی کا یہ کل فیصلہ ہوا ہے, کور کمیٹی میں ہوا ہے, ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب ساتھ کھڑے ہیں, تو جس طرح ہمیں کور کمیٹی انسٹرکشن دے گی ہم فالو کریں گے. اگر وہ پنجاب میں کہیں گے تو پنجاب میں بھی ہم اپلیکیشن دیں گے. کس کے خلاف کس موضوع پہ مقدمے درج کیوں کروائیں گے, کس کے خلاف, کن الزامات کے تحت, کس کے خلاف؟ جو رانا ثناء اللہ صاحب والی بات آپ نے کہا کہ ہماری کور کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے, ہم مقدمے نہیں, ہم کہہ رہے ہیں جی کہ مقدمہ ادھر یہ فیصلہ ہوا. دیکھیں آپ نے نہیں سنا کہ رانا ثناء اللہ ایک بہت پرانے سیزن پولیٹیشین ہے, تو انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ عمران خان کے وجود سے بھی خطرہ ہے, تو اس کو آپ کن کانٹینٹس میں لیں گے جب تک کہ وہ اس بیان کی باقاعدہ آ کے کلیریفیکیشن نہ کرے. دیکھیں وجود سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وجود ہمارے نزدیک, ہماری جو ادھر ہمارا جو سسٹم ہے, ہماری جو سوشل اقدار ہیں, وہاں پہ وجود سمجھا جاتا ہے آپ کے فزیکل وجود کو, آپ کی بات کو وجود نہیں سمجھا جاتا کہ ہم اس کی بات کو ختم کریں گے. تو وہ اس میں وہ ہم تو دیکھ رہے ہیں, اسی کانٹینٹس میں دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے چیئرمین پہ ایک واقعہ ہو چکا ہے, اور وزیر آباد کا واقعہ ہم نہیں بھول سکتے, تو ہم کیسے چپ کر کے بیٹھیں گے؟ ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ لا اینڈ آرڈر تحقیق کر رہے ہیں, یہاں سی سی پی او آئی جی او انہیں تو بیسٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے کہ بہترین ان کی کارکردگی آپ انہیں جی بیسٹ آواز سے نوازا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکٹیبل ریپریزنٹیٹو تھے ان کو رگڑا دیا ہے, ان کو دبا کے رکھا ہے, ان کے گھروں کو توڑا ہے, بغیر وارنٹ اور بغیر لیڈی پولیس کے ان کے گھروں میں داخل ہوئے ہیں, ان کی فیملیز پہ ظلم کیا ہے. یہ ایوارڈ ہے وہ, باقی اور ایوارڈ عوام کی خدمت کا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.